لکھا ہے کہ مسلموں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس وہ تمہارے قبلے یعنی مکہ پاک سے زیادہ افضل ہے۔ تو جس طرح بیت المقدس قبلہ مکہ پاک سے افضل ہے، اسی طرح ہمارا دین تمہارے دین اسلام سے افضل ہے۔ اب یہ غیر مسلموں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا، تو جب یہ اعتراض کیا تو اپنے اس دعوے پر انہوں نے چند دلائل دیے، اور وہ دلیلیں دی کہ دیکھو بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا ہے اور مکہ پاک بعد میں بنایا گیا ہے، تو تعمیر کے اعتبار سے بیت المقدس کو اولیت حاصل ہے۔ تو جب اس کو اولیت حاصل ہے تو افضل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ بیت المقدس افضل ہے۔ یہ غیر مسلموں نے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر یہ دلیل دی، کہنے لگے کہ اکثر انبیاء کرام وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا ہوا تھا اور اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور مکہ پاک کو اس طرح اکثر انبیاء کرام نے اپنا قبلہ نہیں بنایا تھا، تو لہذا اس اعتبار سے بھی بیت المقدس افضل ہوا۔ اب جب غیر مسلموں نے مسلمانوں کو یہ اعتراض کیا تو رب پاک نے اپنے محبوب اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کی صورت میں چند آیات بینات کا نزول فرمایا۔ سورہ آل عمران کے اندر ان کے اس دعوے کی دلیلوں کو رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے روئے زمین میں جو گھر بنایا گیا تھا وہ کون سا گھر ہے؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر خانہ کعبہ تھا، وہ پہلا گھر مکہ پاک تھا۔ اور کیسا گھر ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی صفات یہ ہے، فرمایا وہ برکت والا گھر ہے، ہدی للعالمین، اور وہ خالی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت ہے، رہنما ہے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتا ہے کہ اس گھر میں اللہ پاک نے کھلی نشانیاں رکھی ہیں، مقام ابراہیم ہے وہاں پر، اور فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ اس گھر کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس گھر میں جو داخل ہو امن والا ہو جائے، اور پھر فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں، تم ان غیر مسلموں کے اعتراض کی طرف غور نہ کرو، یہ جو تم پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی طرف، ان کی دلیلوں کی طرف توجہ نہ دو، بس یہ سمجھ لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو تم اللہ کی رضا کے لیے اس گھر کا حج کرو، سبحان اللہ، اس گھر کے حج کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں رب نے اگر طاقت دی ہے۔ آگے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ومن کفر، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، انکار کرے، یا پھر حج کی فرضیت کا ہی انکار کرے، اللہ فرماتا ہے من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے حج کا انکار کیا یا استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کیا، انکار عالمین میں سے ہر کوئی بندہ بھی انکار کرتا ہے پھر بھی رب کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے عبادت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ یہاں پر ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب غیر مسلموں نے بیت المقدس کی افضلیت پر دلائل دیے تو رب پاک نے خانہ کعبہ کی اولیت پر دلائل دی، اور مسلمانوں کو رب پاک نے ارشاد فرمایا۔ تفسیر نعیمی کے اندر خلاصہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے وہ مکہ پاک ہی ہے۔
اور ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں رب نے برکت بھی رکھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے وہ رہنما ہے، اور اس کے اندر رب پاک نے کھلیاں نشانیاں رکھی ہیں، اور اس گھر کے اندر رب نے مقام ابراہیم نصب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس گھر کی یہ شان رکھی ہے جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، غیر مسلموں کے اعتراض کی طرف دھیان مت دو۔ تم اگر رب نے تمہیں استطاعت دی ہے، تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تم پر حج فرض ہو گیا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اور اگر تم حج نہیں کرتے استطاعت ہونے کے باوجود، انکار کرتے ہو یا حج کی فرضیت کا انکار کرتے ہو، تو تمہارا یہ انکار کرنا اللہ رب العزت کو اس انکار کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے کعبے معظمہ کی خصوصیات کہ کعبہ بننے کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب پاک نے زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ یعنی قبلے کی اس جگہ کو پیدا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول خدا میں فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ رب العزت نے روح زمین کو تخلیق یعنی زمین کو پیدا نہیں کیا تھا، صرف ایک ٹیلا تھا جہاں پر فرشتے بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل فرماتے تھے۔ یعنی وہ پورا پانی تھا زمین، اور زمین میں ایک ہی ٹیلا رونما تھا، اور اس ٹیلے پر بھی اللہ کے فرشتے تسبیح و تحلیل میں مصروف تھے۔ تو جب رب پاک نے ارادہ فرمایا کہ زمین کو بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیلے سے، کہ جو ٹیلا دراصل مکہ پاک ہے، وہ ٹکڑا خانہ کعبہ تھا، اس کعبے سے ساری زمین کو تخلیق فرمایا۔